تو یاد رکھیں حضور فرماتے ہیں کہ منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ وعدہ خلافی یعنی وعدہ کر وعدہ کو بھول جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ کہ منافق کون ہے، منافقوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ دنیا میں ہر چیز بن جانا لیکن کبھی منافق مت بننا، یہ یقین آپ رکھیں۔ حضور فرماتے ہیں منافق کی 3 علامتیں ہیں، حضور نے بیان فرمایا۔ منافق یعنی یہاں پر بھی لوگوں کو اچھا کہے اور ان کے دشمن کے پاس بھی جا کر کہے کہ تمہارا وہ اچھا ہے، تم بھی اچھے ہو، ایسا آپ ہرگز نہ کریں۔ اسی لیے کہ دنیا میں کسی اور چیز بن جانا یہ آسان ہے، لیکن آپ اگر منافق بن جاتے ہیں تو آپ اس بات کو یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کی علامت بتاتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ منافقوں کی مثال یہ ہے۔ حضور نے منافقوں کی مثال کیا دیا ہے، ذرا آپ غور سے سنیں۔ حضور فرماتے ہیں منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو کبھی اس بکرے کے پاس کبھی اس بکرے کے پاس جائے۔ اللہ اکبر۔ ذرا حدیث پاک میں آپ غور کریں کہ جو بندہ منافقت گری کرتا ہے، چاہے وہ دوستوں میں ہو، چاہے وہ رشتہ داری میں ہو، چاہے وہ کسی اور چیزوں میں ہو، اگر بندہ منافق ہے تو حضور فرماتے ہیں اسے اس بکری کی مثال ہے جو کبھی اس بکرے کے پاس کبھی اس بکرے کے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں ان سے بچنا ہے، ہمیں منافقت سے بچنا ہے اور ہمیں منافق بننے سے بچنا ہے۔ اسی لیے کہ منافقوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اگر آپ منافق بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا حدیث پاک اور ایک حدیث پاک سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جھوٹ بولنا، نمبر 2 امانت میں خیانت کرنا، اور نمبر 3 وعدہ کر بھول جانا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں جن کے اندر پائی جائے سمجھ جاؤ کہ وہ منافق ہے۔ اللہ اکبر۔ جو جھوٹ بولتا رہتا ہے، بار بار اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے ایک ہی بات پر اگر وہ بولتا رہے تو اس سے ہماری عزت کم ہوتی ہے۔ اگر آپ جھوٹ کی عادت کر لیتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ان کی بات پر کیا دھیان دے، یہ تو ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، لوگوں کا آپ کے اوپر سے بھروسہ اٹھ جائے گا۔ اور اسی طرح امانت میں خیانت کرنا یعنی کوئی چیز آپ کو دے اس پر خیانت کر جانا، اسے بھلا دینا، اسے نہ دینا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور اسی طرح وعدہ کر اسے بھول جانا۔ اللہ اکبر۔ وعدہ قرض کی برابر ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وعدہ قرض کی برابر ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ وعدہ کر کے، چاہے وہ کسی اور میں ہو، چاہے وہ محبت میں کیوں نہ ہو، لوگ محبت میں وعدہ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ میں یہاں ایک بات آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ محبت ہو یا کوئی اور چیز میں اگر آپ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پر قائم رہے۔ اسی لیے کہ اگر آپ وعدہ خلافی کرتے رہے تو یاد رکھیں حضور فرماتے ہیں کہ منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ وعدہ خلافی یعنی وعدہ کر وعدہ کو بھول جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ان تینوں چیزوں سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے کہ منافقوں کی جو علامت حضور نے بتائی ان میں کا ایک جھوٹ بولنا ہے۔ آج لوگوں کو دیکھو، ہر ایک بات کے بعد دوسری بات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ لوگ جھوٹ کے سہارا لے کر ہر ایک کام کرتے ہیں، اگر جھوٹ نہ بولے تو ان کے کام نہیں بنتا۔ لیکن نہیں مسلمانوں، ایسا نہیں ہے۔ سچ کے دامن پکڑو، سچ بولا کرو۔ اسی لیے کہ سچ میں جو طاقت اور قوت ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ آپ جھوٹ بول کر ایک آن کے لیے تو بچ جائیں گے، لیکن بعد میں جو پکڑ ہوگی اللہ کی بارگاہ میں وہ الگ ہے، لیکن آپ کو ان کا سزا دنیا میں بھی ملے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے، وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی علامت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا یہ بھی منافقوں کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ اگر وعدہ کیے ہیں، جس کام کے لیے وعدہ کیے ہیں، اگر آپ سے ہو سکے تو اس کے وعدہ کو پورا کریں، نہیں تو آپ اسے معافی مانگ لیجئے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے کسی سے وعدہ کر آپ نے اسے نہیں دیا یا اسے نہیں پورا کیا تو سنو، حضور فرماتے ہیں کہ وعدہ قرض کی برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ان سے بچائے۔ اور اسی طرح جھوٹ بول کر آپ اپنے دل میں ایک سیاہ
سیاہ دھبا بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بات اثر نہیں کرتی ہے۔ آپ پہلے اس سیاہ دھبے کو نکالے، اس کے بعد آپ خود بخود جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ جانکاری کیا ہوگا، آپ کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ ان کے دوستوں میں کون منافق ہے یا نہیں ہے، یا ان کے رشتہ داروں میں کون منافق ہے، تاکہ وہ ان سے بچ کر رہے۔ اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگی ہو تو ایک کمنٹ ضرور کریں، اور آپ سوال کر سکتے ہیں، کوئی سوال بھی جو آپ جاننا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، آپ اسے اگر جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بتا دیا جائے گا۔